تیزابیت کے مریض اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بغیر دوائیوں کے اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں۔ چند ایک ایسی امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ کو دوائیاں نہ ہی لینی پڑے۔ تھوڑا سا یہ بتا دوں میں کہ تیزابیت ہوتی کیسے ہے اور یہ تیزابیت کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں، معدے میں ہمارے نارمل تیزاب بنتا ہے جو کہ ہمارے کھانا پینا ہضم کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اور یہ جو اگر جراثیم جو ساتھ میں خوراک کے جاتے ہیں انہیں مارنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اب یہ تیزاب جو ہے یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکال کے ویسے جلد کے اوپر ڈالیں تو یہ آپ کی جلد کو جلا دے گا، اور اس کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی کہ جو بیٹری کا تیزاب ہے اس جتنی۔ اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدے کا اوپر والا منہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب کھانا وہاں سے نیچے گزر جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جو تیزاب ہے وہ معدے میں ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ معدے کو وہ تیزاب کیوں نہیں ڈیمیج کرتا؟ تو اللہ نے معدے کو بڑا اسٹرانگ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جو اس ایسڈ کے اثر کو زائل کرتی ہیں، اور وہ معدے کی اپنی دیواروں کو کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جو غذا کی نالی ہے اس میں یہ میکانزم نہیں ہے، یہ والی جو پروٹیکشن ہے، یہ والی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو اگر ایسڈ اوپر کی طرف آئے گا، جو معدے کا منہ اگر کھلا رہے گا اور وہ اوپر بار بار ایسڈ آئے گا تو وہ آپ کی جو غذا کی نالی ہے اسے ڈیمیج کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں پہ تیزابیت شروع ہو جائے گی، آپ کو جلن فیل ہوگی، آپ کو درد شروع ہوگا، کھانا کھاتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے کھانا نیچے جا رہا ہے تو درد کر رہا ہے، گلا آپ کا بار بار خراب ہوگا، گلے کا ذائقہ خراب رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں میں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی آواز بھاری ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو خشک کھانسی لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اگر زیادہ مسئلہ رہے تو کچھ لوگوں میں دمے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عام طور پہ ایسڈ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسڈ بار بار اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو احتیاطیں ہیں وہ آپ کون سی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے تیزابیت کے مریض کے لیے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا وہ سونے سے لیٹنے سے 3 گھنٹے پہلے لے لیں۔ اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو کافی حد تک ان کے علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سر والی سائیڈ ہے چارپائی کی یا بیڈ کی، اس کو 6 سے 8 انچ اوپر رکھا جائے۔ اس میں اب تکیے نہیں بڑھانے ہیں، آپ نے پایوں کے نیچے کچھ ایڈ کرنا ہے یا میٹرس کے نیچے کچھ ایڈ کرنا ہے تاکہ سر والی سائیڈ 6 سے 8 انچ اونچی ہو جائے۔ اس کے بعد کچھ کھانے پینے میں احتیاطیں ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی، جوس، چائے کچھ بھی مت لیں، پانی ہمیشہ پہلے پئیں۔ یہ ویسے بھی اچھا ہے، اس میں شفا ہے، بعد میں پانی پئیں گے تو یہ وبا ہے۔ اس کے بعد ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، کھلے کپڑے پہنیں۔ اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی ایسے احتیاطیں ہیں جن کو آپ ضرور فالو کریں۔ لیموں یا اس طرح کے جو ترش پھل ہیں یہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پودینہ یا منٹ مارگریٹا جو ہم جوس وغیرہ یہ پیتے ہیں، یہ شربت بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کیا کرتا ہے پودینہ کہ جو خوراک کی نالی جہاں پہ معدے میں اٹیچ ہوتی ہے، وہاں پہ پٹھے ہوتے ہیں، یہ انہیں ریلیکس کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے تیزابیت کا اوپر آنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایکسٹرا فرائیڈ چیزیں، فاسٹ فوڈ، یہ اس کو بڑھا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے ہے، کیونکہ جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹمک میں زیادہ دیر رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایسڈ بنتا ہے اور وہ زیادہ اوپر کی طرف آتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بھی اس کو بڑھانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ کے اوپر، معدے کے اوپر پریشر زیادہ رہتا ہے، تو وزن کم کرنے سے بھی آپ کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت شکریہ۔